Men are from Mars and women are from Venus. تصور کریں کہ مرد مریخ سے ہیں اور خواتین زہرہ سے ہیں۔ ایک دن پہلے مریخ نے اپنی دوربینوں سے دیکھا اور دیکھتے ہوئے زہرہ کو دریافت کیا۔ وینس کے باشندوں کو صرف جھلکنے سے وہ جذبات بیدار ہوئے جن کو وہ کبھی نہیں جانتے تھے۔ وہ محبت میں پڑ گئے اور جلدی سے خلائی سفر ایجاد کیا اور زہرہ پر یعنی وینس پر پہنچ گئے۔ وینس کے باشندوں نے مریخ کے باشندوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ ان کے دل ایک ایسی محبت کے لیے کھل گئے جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وینس اور مریخ کے درمیان محبت جادوئی تھی۔ وہ ایک ساتھ رہنے، ایک ساتھ کام کرنے اور ایک ساتھ اشتراک کرنے میں خوش تھے۔ اگرچہ مختلف جہانوں سے تھے لیکن وہ اپنے اختلافات کو چھوڑ کر اپنے ساتھ محبت میں جو تھے وہ مگن تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سیکھنے، اپنی مختلف ضروریات، ترجیحات اور رویے کے نمونوں کو تلاش کرنے اور ان کی تعریف کرنے میں مہینوں گزارے۔ برسوں تک وہ پیار اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر پرواز کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں سب کچھ شاندار اور خوبصورت تھا لیکن زمین کے ماحول کے اثرات نے زور پکڑ لیا اور ایک صبح ہر کوئی ایک عجیب قسم کی بھولنے کی بیماری کے ساتھ بیدار ہوا۔ سلیکٹیو بھولنے کی بیماری۔ یہ کتاب کی شروعات میں انتہائی شاعرانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں شادی شدہ مرد عورت ایک دوسرے سے ناخوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور اب اس دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ وہی ہیں، اس لیے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ در حقیقت کپلز کو کاؤنسلنگ کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب کپلز کے علاوہ مرد اور عورت کے مابین پائے جانے والے ہر رشتے کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک شاہکار ہے۔ اس کتاب کے کل 13 ابواب ہیں یعنی 13 چیپٹرز ہیں اور میں چیپٹر بائی چیپٹر آپ کو جو ہے اس کتاب کا ریویو پیش کروں گی۔ پہلا چیپٹر ہے مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس۔ تو اس پہلے باب میں بہت تفصیل سے سمجھایا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہیں، نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ نفسیاتی طور پہ بھی۔ ہم خواتین مردوں کو اپنے دماغ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں اور مرد اپنے دماغ کے مطابق عورت کو، جو انتہائی غیر فطری عمل ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے رشتوں میں مکمل نہیں ہو پاتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود خلا رہ جاتی ہے۔ جو چیز عورت کے لیے مشرق ہے مرد کے لیے وہ مغرب ہے۔ یہ اختلافات انتہائی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور رویوں میں پائے جاتے ہیں جن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مخالف صنف کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ ان کو اختلافات کو پڑھ کر محسوس ہوا ہے کہ اس سب کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے۔ اور دوسرا چیپٹر ہے مسٹر فکس اٹ اینڈ دا ہوم امپروومنٹ سوسائٹی۔ اس باب میں عورت اور مرد کی 2 بنیادی خصلت کے بارے میں مفصل لکھا گیا ہے۔ مرد کی بری عادت یہ ہے کہ وہ لاشعوری طور پر عورت کے ہر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے در حقیقت حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً مرد سنتے کم اور فوراً سے اسے فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو مرد سے شکایت ہوتی ہے کہ اس کو سنتا نہیں ہے اور سمجھتا نہیں ہے، جبکہ عورت نے صرف بول بول کر بھڑاس نکالنی ہوتی ہے۔ اور عورت کو ہوم امپروومنٹ کمیٹی یا سوسائٹی اس لیے کہا گیا ہے کہ سادہ لفظوں میں عورت اپنے بندے کی ماں بن جاتی ہے اور اسے ایک بچے کی طرح پالنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مرد کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتی ہے، اس کی ہر غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے خام خواہ نصیحت کرتی ہے، جبکہ مرد کو نصیحت سننا صرف تب ہی پسند ہوتا ہے جب وہ خود مشورہ مانگے، اور مرد کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس سے اس کے کسی بھی معاملے میں امپروومنٹ کرنے کا بولا جائے۔ وہ اس طرح کبھی امپروو نہیں ہوتا۔ امپرووڈ ہونے کے لیے اس عورت کا مرد کو ویسے ہی قبول کرنا درکار ہوتا ہے۔ جب عورت اسے غلطیوں سمیت قبول کرتی ہے تو وہ اپنی غلطیاں خود سدھارنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا بہت اہم چیپٹر ہے مین گو ٹو دیئر کیو اینڈ وومن ٹاک۔ یہ اس کتاب کا سب سے اہم باب ہے۔ مرد جب کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو اسے سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اس وقت سرد مزاج ہو جاتا ہے، خاموش اور لاپرواہ۔
عورت اسے اسپیس نہیں دیتی تو مزید چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے. عورت جب پریشان ہوتی ہے تو اسے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت میں مرد کو بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر کچھ کہے بس عورت کو سنتے رہنا ہے. کیو میں جانا کتنا دردناک ہے، اس کا حل کیا ہوتا ہے، عورت کے لیے مرد کا اس وقت کیا جذبات کیا ہوتے ہیں اور عورت اور مرد کو اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ باریکیاں جاننے کے لیے آپ کو اس باب کو پڑھنا پڑے گا. اور چوتھا چیپٹر ہے ہاؤ ٹو موٹیویٹ اپوزٹ سیکس. یہ باب ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شروعات میں تو مرد یا عورت بہت پیار کرتے تھے لیکن اب بالکل پیار نہیں رہا. اس میں جان گرے نے آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں کہ اس سب کا سبب صرف ہمارا پارٹنر نہیں بلکہ ہماری اپنی خصلتیں ہیں جن کے سبب یہ ہوا ہے. محبت ختم نہیں ہوتی، بس محبت کا جادو ختم ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں. یہ بہت حساس اور اہم باب ہے، اس کو پڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس محبت کے جادو کو دوبارہ جو ہے وہ تعریف کروا سکتے ہیں. اور پانچواں چیپٹر ہے اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز. یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے مرد اور عورت مختلف زبانیں بولتے ہیں. ظاہری طور پر دونوں کی زبان کے الفاظ ایک ہوتے ہیں اور دونوں کے نزدیک ان الفاظ کا مفہوم بھی مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے شدید غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے عورت کہتی ہے کہ ہم کبھی باہر نہیں گئے، جبکہ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ ہمیں باہر گئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور میرا باہر جانے کا موڈ ہو رہا ہے. جبکہ مرد اس کو یہی سمجھے گا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی باہر نہیں گئے، تم مجھے کبھی باہر نہیں لے کر جاتے، اور وہ جواباً کہے گا جھوٹ تو نہ بولا کرو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تمہیں باہر لے کر گیا تھا. اور اسی طرح جب مرد خاموش ہوتا ہے اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا کسی خاص مسئلے کی وجہ سے تو عورت اسے پرسنل لے لیتی ہے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے خود سے بدترین سوچ چلی جاتی ہے. مرد جب کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو، میں اپنا مسئلہ حل کر کے ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن مرد کے مختصر سے جواب سے عورت مطمئن نہیں ہوتی اور سوال پہ سوال کیے جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد تنگ آ جاتا ہے اور عورت سمجھتی ہے کہ وہ اس سے بالکل پیار نہیں کرتا. اس باب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا، اور بلکہ اس باب کو سمجھنے کے بعد آپ کو ایک دوسرے کی ڈکشنری ووکیبولری سمجھ آنے ضرور لگ جائے گی. بہت دلچسپ باب ہے. اور اس کا چھٹا چیپٹر ہے مین آر لائک ربڑ بینڈ. اس باب میں عورت کو سمجھایا گیا ہے کہ جب آپ کا مرد آپ سے فاصلہ اختیار کر لے، اسے سانپ سونگھ جائے اور وہ سوجا ہوا منہ لے کر پھر رہا ہو لیکن آپ سے بات نہ کرے، آپ سے پیار نہ کرے، آپ سے تنگ پڑے، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ فطری عمل ہے. اسے قبول کریں اور یہ عمل زیادہ لمبا عرصے تک نہیں چلتا. اس کے بعد وہ آپ کے مزید قریب آتا ہے اور پہلے سے زیادہ پیار کرتا ہے. اسے اپنی ذات میں رہنے کا کچھ حق تو چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اس پر آپ آگ بگولا ہوگی تو وہ آپ سے کبھی پیار نہیں کر پائے گا. اگر آپ اسے اس کا فطری حق سمجھیں گی تو آپ کو اس رویے سے درد بھی نہیں ہوگا. ربڑ جتنی دور کھنچتی ہے اتنی ہی سپیڈ سے واپس بھی آتی ہے.